شاہی کے گنبد تھر تھرائیں زمین معبدوں کی، کوچے گردوں کی وحشت تو جاگے، غم زدوں کو بغاوت تو آئے۔ حضرت نے آخر میں جو تجویز پیش کی کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے آئندہ 5 سال کے لیے صدر ہوں گے شیخ الاسلام استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اور ناظم اعلیٰ ہوں گے قائد مدارس دینیہ جرنیل مدارس شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ۔ جو حضرات اس تجویز کی تائید کرتے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں ایک مرتبہ دوبارہ کھڑے ہو کر تائید فرما دیں۔ جزاکم اللہ، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فیصلے میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے حضرت صدر محترم اور حضرت ناظم اعلیٰ دامت برکاتہم العالیہ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور کام لیں۔ اب نماز ظہر کا وقت بھی قریب ہے اور ہم سننا چاہیں گے اپنے شیخ کو، اپنے صدر محترم کو۔ تشریف لاتے ہیں شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، استاذ العلماء فقہاء والمحدثین حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ میں ان کے بارے میں یہی عرض کروں گا، 100 بار سوارا ہم نے اس ملک کے گیس و برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ امداد و رشید و اشرف کا یہ خلد و میں عرفاں پھیلے گا، یہ شجرہ طیب پھیلا ہے تا وسعت امکان پھیلے گا۔ تشریف رکھیں، حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، تمام حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ آج اس مسجد کی چھت کے نیچے ملک کے طول و عرض سے علماء کرام سے بڑی تعداد یہاں تشریف لائی۔ میں وفاق کے خادم کے حیثیت سے بھی اور دارالعلوم کراچی کے خادم کے حیثیت سے بھی آپ حضرات کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے جس اہتمام کے ساتھ اس اجلاس کو رونق بخشی، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی بہترین خدمت، آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے اپنے بڑوں سے بارہا یہ گزارش کی تھی کہ میں عمر کی اس منزل میں ہوں جہاں انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا وفاق کے لیے کسی ایسے صدر کا انتخاب کیا جائے جو فعال ہو۔ میری یہ گزارش دل کے ساتھ تھی، لیکن سب کا فیصلہ وہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ میں پھر آپ سے صرف دعا کا خواہش کروں کہ اس عظیم منصب کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کے جو تقاضے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس موقع پر الحمدللہ بڑی جامع اور بہت مفید بیانات ہوئے اور اس میں وفاق کے مختلف شعبوں سے متعلق گفتگو ہوئی، آپ حضرات کی تجاویز بھی سامنے آئیں، انشاءاللہ اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اور پھر مسک الختام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا جو خطاب تھا وہ دلوں پر نقش کرنے کے لائق۔ میں اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ کئی گھنٹوں کی طویل نشست کے بعد آپ کو مزید بیٹھنے پر مجبور کروں اور آپ کی مزید سما خراشی کروں، لیکن کیونکہ امیر نے کہا تھا کہ امیر اب جمع ہے احباب اپنا درد دل کہہ لیں، تو اس مناسبت سے مختصر طور پر کوشش کرتا ہوں کہ چند گزارشات آپ کی خدمت کروں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمت و عزیمت کا حصہ بنایا۔ جو دارالعلوم دیوبند میں
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، اور بعد میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت تھانوی، حضرت مدنی قدس اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. پتہ نہیں ہم کس گمراہی میں پھیلے بٹکے ہوئے ہوتے. اگر ان اکابر کا سایہ اور ان اکابر کی تعلیمات اور ان کا نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اساتذہ کے ذریعے ہم تک نہ پہنچایا ہو. اور الحمدللہ یہ بات جو بار بار کہی گئی ہے کہ مدارس اپنی خود مختاری، آزادی، ہر چیز پر مقدم رکھ کر اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور انشاءاللہ کوئی طاقت اس مدارس دینیہ کو ختم نہیں کر سکتی. لیکن ایک خطرہ خود ہمارے اندر ہے، اور وہ یہ کہ جب تک ہم ٹھیک رہیں گے، اپنے اکابر کے منہج پر رہیں گے، اتباع سنت کے منہج پر رہیں گے، انشاءاللہ دنیا سے کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم اس منہج سے ہٹ گئے اور ہمارے اندر اخلاص کے بجائے نام و نمود کا جذبہ پیدا ہو گیا، اللہ بچائے دکھاوے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور ہم اپنی جد و جہد کو اس منزل تک لے جانا چاہیں کہ اس میں میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی پالیسیاں تبدیل کریں، ترتیب دیں، تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سامان ہے. ماں کی بات کیا یہاں نے مرتبہ اپنے من میں بے افسد میں حب الشرف حب المال و شرف الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ نشاندہی کی بھی گئی کہ بعض جگہ کی طلبہ کی تعداد بڑھانے کے خاطر بہت سے اقدامات. تو خدا کے لیے ہم لوگ واپس آئیں اپنے بزرگوں کے اخلاص کی طرف، انابت اللہ کی طرف، رجوع اللہ کی طرف، اور تربیت کا اہتمام. مجھ سے پہلے بھی بہت سے حضرات نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. اور آخر میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ برکاتہ نے جس بات کا اعلان فرمایا یا جس کو انتہائی مدلل انداز میں پیش کیا، وہ ہمارے لیے ایک بہت مدارس دینیہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. یہ بات کہ ہمارے مدرسوں کے اندر داخل ہو کر اس بات کی تبلیغ کی جاتی ہے کہ جتنے اکابر ہیں یہ سب بزدل ہیں. جتنے اکابر ہیں جنہوں نے فتوے دیے تھے، مولانا نے جامعہ اشرفیہ کے فتوے کا حوالہ دیا جس میں سارے ملک کے اکابر جمع تھے، تو ان سب اکابر کو وہ کوئی خاص ان کے فتووں کو خاص ڈالنے کے لیے تیار ہے. میری رائے یہ ہے کہ جو یہ قابلوں نے فتوے دیے بزدل تھے، مجاہد تھے، ان کو جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت معلوم نہیں تھی. یہ مداخلت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ تائید کرنے کے لیے ہو رہی ہے کام کیے تھے. یہ باتیں ہمارے طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو آثار درس بھی پھیلائی جا رہی ہے. اگر ہم نے اس فتنے کو نہ روکا اور اس فتنے کا بہتر مقابلہ نہ کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یقین جاری ہے کہ ہم خود اپنے مدارس کے لیے خودکشی کا سبب بنے گا. اس کو آج جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے متوجہ کیا ہے، ہر مدرسے کا مدرس اس کو اپنے لوح دل پر نقش کرے اور اس فتنے کا سرتباب کرے. میں جانتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی بات کرنا بار بار خود اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے. حضرت ہمارے کتنے اکابر، حضرت مولانا افضل جان صاحب، حضرت مولانا ادریس صاحب ہوئی حال میں وہ کس لیے شہید کیے گئے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کتنے حملے ہوئے، مجھ پر حملہ ہوا. لیکن اگر ہمیں حملوں کے خوف سے حق کو چھپا کر بیٹھ جائیں گے تو یہ بدترین مداحنت ہوگا. ہمارے شیخ حضرت میرے پہلے استاد جن سے میں نے انہوں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا، وہ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ. وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کسی اور مواقع پر عوام کی ملامت کو مول لے لینا یہ زیادہ بہادری ہوتی ہے بالکل حکومت کی مخالفت. یعنی حکومت کی مخالفت کر کے آدمی
کو موافقت کروائے تو لوگ اس کو گردے آتے اس کو پہنتے. تو بعض اوقات بہادری اس میں نہیں ہوتی، بہادری اس میں ہوتی ہے کہ جو حق بات ہے انسان اس پر ڈٹ جائے اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کرے. یہ بھی انہیں معاملات میں سے ہے. اگر ہمارے مدارس نے اس خطرے کا سرجباب نہ کیا اور جیسا کہ کئی مولانا خلیل صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ اپنے درسگاہوں میں لوگوں کا ذہن بنایا. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے مدارس کے اندر تشکیلات کی اور اسلام میں تشکیلات کی ہوئی ہیں کہ وہ طلبہ کا ذہن بنائے، طلبہ کا ذہن خراب کرے. اس تشکیلات کا مقابلہ بھی آپ کو اپنی حکمت سے، اپنے علم سے اور معرفت سے اور اکابر کی ارشادات کی روشنی میں کرنا ہے. اگر یہ نہ کیا تو ہم لوگ خود اپنی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ حضرات سے دعا کا خواستہ ہوں. میں بھی کئی گھنٹے بیٹھ کر اب عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں. میں نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ مجھے اس خدمت سے معذور سمجھا جائے، لیکن بہرحال بڑوں نے یہ خدمت کی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبول کرتا ہوں. اور ساتھ میں آپ حضرات